بسم اللہ الرحمن الرحیم ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه واللہ الغنی وانتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں یہ تم لوگ ہی تو ہو جنہیں راہ خدا میں خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، پھر تم میں سے کچھ لوگ بخل کرتے ہیں، تو جو بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو، اور اگر تم منہ موڑ لوگے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسرے لوگ لے آئیں گے جو تم جیسے نہیں ہوں گے۔ سورہ محمد کی آخری آیت ہے۔ صاحب کتاب نے اس آیت کا تذکرہ کیا اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ پیچھے جو مضمون چلا آ رہا تھا وہ مضمون اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب پر مشتمل تھا۔ کئی حدیثیں ذکر کی اور ان تمام حدیثوں میں الگ الگ انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ترغیب دی ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا چاہیے۔ ایمان والے کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے۔ جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے اس کی دو حیثیت ہے، ایک تو ہے زکوٰۃ، جس کو صدقہ واجبہ کہا جاتا ہے جو فرض ہے، اور ایک ہے صدقات نافلہ جو فرض نہیں ہے لیکن امت کی ضرورت کے موقع پر اہل خیر حضرات اللہ نے ان کو مال دیا ہو، زیادہ دیا ہو، درمیانی درجے میں دیا ہو، کم دیا ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کے لیے تو نصاب مقرر ہے کہ ایک ایسا شخص جس کی ضروریات اصلیہ سے زائد اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت ہو، یعنی جس کی ضروریات اصلیہ میں جیسے گھر ہے، سواری ہے، بیوی بچوں کا خرچہ ہے، کپڑے ہیں، سردی گرمی کے سامان ہیں، گھر کے استعمال کے لیے برتن وغیرہ ہیں، یہ ضروریات اصلیہ میں اس سے زائد اگر کسی کے پاس مال تجارت ہو یا زیورات ہو، سونا چاندی، یا اتنا پیسہ اس کے پاس ہو کہ وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکے، تو وہ آدمی صاحب نصاب ہے، اور جب وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ وہ اپنا مال جو اس کی ضروریات اصلیہ سے زائد ہے سال میں ایک مرتبہ اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ کی نیت سے ضرورت مندوں کو دے۔ اور زکوٰۃ کے لیے اللہ تعالیٰ نے مصارف طے کیے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کس کو دی جائے گی۔ ہم اپنی مرضی سے جس کو چاہیں اس کو دے دیں، ایسا نہیں۔ زکوٰۃ کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے وہ مسلمان ہو، دوسرا یہ کہ وہ صاحب نصاب نہ ہو۔ جو آدمی صاحب نصاب نہیں ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ پھر 13 مصارف ذکر کیے گئے، ان 13 جگہوں پر زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جائے گا، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ بھی ظاہر بات ہے آپ نے سال میں ایک مرتبہ اپنے مال کا 40واں حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا، سال میں ایک مرتبہ دینے کے بعد ظاہر بات ہے جو اہل ایمان ہے، جو اپنے رشتہ دار ہیں، جو اپنے پڑوسی ہیں، مسلمانوں میں
بہت سارے ضرورت مند، یتیم ہے، بیوہ ہے، مسکین ہے، مقروض ہے، ایسے لوگ جن کی مدد کرنا چاہیے تو زکوٰۃ سے ہٹ کر کے بھی ان کی مدد کرنا چاہیے، اور یہ صدقہ نافلہ کے ذریعے سے ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے تمہارے اوپر، لیکن اگر کوئی محتاج، کوئی ضرورت مند، کوئی سائل آ گیا تو اس کی مدد کرو۔ کوئی بھوکا ہے، کوئی مسافر ہے، اس کی مدد کرو۔ ولو بشق تمرۃ، فرمایا کہ چاہے تم کھجور کا ایک ٹکڑا دو۔ اب ظاہر بات ہے ایک کھجور، اور وہ بھی اس کا ٹکڑا کر کے دینا، یہ وہی آدمی دے گا جس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، ورنہ آدمی اگر اس کے پاس ہے تو وہ اپنے مال سے اس کی مدد کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مزاج ہونا چاہیے اور ہماری عادت ہونا چاہیے۔ امام صاحب کتاب نے سورہ محمد کی آخری آیت ذکر کی، اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہی تو ہو، اور کہ تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں ترغیب دی جاتی ہے، تمہیں دعوت دی جاتی ہے، تمہیں بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اب اگر تم میں سے کوئی آدمی بخل کرے گا، مال خرچ کرنا جان پہ آ رہا ہے اور مال کی محبت میں ضرورت کے موقع پر مال خرچ کرنے سے پیچھے ہٹ رہا ہے، تو اب اگر وہ بخیلی کرے گا تو وہ اپنے آپ سے بخیلی کر رہا ہے۔ ظاہر ہے جو مال آپ نے بچا لیا ہے، یہ مال آپ نے جو بچایا یہ تمہارا اپنا بخل ہے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ بے نیاز ہے، تم نہیں دو گے، اللہ رب ہے، اپنے بندوں کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ تم نہیں دو گے، اللہ کسی اور سے دلوا دے گا۔ تم محتاج کی مدد نہیں کرو گے، اللہ کسی اور سے مدد کروا دے گا۔ اللہ انتظام کر دے گا، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم خرچ کرو، تم بخیلی مت کرو۔ تم نے اگر بخیلی کی تو تم اپنے آپ سے بخیلی کر رہے ہو، اور یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم اللہ تعالیٰ کا حکم اور اللہ پاک کی طرف سے ترغیب آنے کے بعد بھی منہ موڑو گے، اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسروں کو کھڑا کرے گا۔ یستبدل قوما غیرکم، تمہارے علاوہ دوسری قوموں کو اللہ کھڑا کرے گا جو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ ثم لا یکونوا امثالکم، وہ تمہاری طرح بخیل نہیں ہوں گے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ بائیس جمادی الاخری بروز سنیچر لڑکی کا نام۔ ہمارے یہاں نام رکھنے کے لیے یہ طریقہ نہیں ہے کہ اس کا ذائچہ بنایا جائے، دن اور تاریخ دیکھی جائے اور پھر حساب کتاب کر کے اس کا نام رکھا جائے۔ اسلام میں ایسا نہیں۔ اسلام میں نام رکھنے کے تعلق سے جو ہدایات یا گائیڈ لائن ہے وہ یہ کہ نام ایسا رکھنا چاہیے جس کا معنی و مفہوم اچھا ہو، جس کا معنی و مفہوم اچھا ہو، ایسا نام رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے نام پر نام رکھنا چاہیے، صحابہ کرام کے نام پر، صحابیات کے نام پر، امہات المومنین کے نام پر، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھنا چاہیے۔ آج ایسا مزاج بن گیا ہے کہ آدمی تلاش کرتا ہے کہ کوئی ایسا نیا نام ہو جو پورے گاؤں میں کسی کا نہ ہو۔ میں نے پیچھے بتایا تھا کہ ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے ایک بچے کا نام سرخاب ہے، ایک خوبصورت پرندہ ہوتا ہے، نام رکھ سکتے ہیں۔ ایک لڑکے کا نام ہے سنجاب،
ریشمی کپڑے کو سنجاب کہتے ہیں۔ مجھ سے کہنے لگے اسی وزن پر کوئی ایسا نام بتاؤ دم نیا ہو، مطلب پنجاب رکھ دے۔ پنجاب کے معنی 5 ندی، نام رکھ سکتے ہیں۔ تو نام انبیاء کرام، صحابہ کرام، صحابیات، امہات المومنین، اللہ کے نیک بندوں کے نام پر نام رکھنا چاہیے، نئے نام کے چکر میں نہیں رہنا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنے اچھے نام تھے وہ پرانے لوگوں نے رکھ لیے، اب تم نیا نام ڈھونڈنے جاؤ گے تو ظاہر بات ہے نئے نام میں سب ایسا ہی ہوتا ہے۔ حنظلہ کے معنی کیا ہے؟ حنظلہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام، حنظلہ ابن ربی ایک صحابی تھے۔ حنظلہ کے لفظی معنی آتے ہیں اندرائن کا پھل، ہمارے ہاں شاید اس کو سابڑ بولتے، وہ پتے جیسا ایک ہرے ہرے رنگ کا ہوتا ہے، چاروں طرف کانٹے ہوتے ہیں، اس کے اوپر لال رنگ کا ایک پھل لگتا ہے، وہ ہے حنظلہ، بہت کڑوا ہوتا ہے، بہت کڑوا ہوتا ہے۔ لیکن نام رکھنے کے سلسلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نام پر نام رکھنا چاہیے۔ صحابہ کے نام میں معنی و مفہوم دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابی کا نام ہے، فضیلت کے لیے، بہتری کے لیے اتنا کافی ہے۔ ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے جس نام کے معنی میں منفی کوئی بات ہو۔ نام اچھا رکھنا چاہیے، نام کے اثرات پڑتے۔ میں نے پیچھے بتایا تھا کہ جب حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں پہلے بچے کی پیدائش ہوئی تو حضرت علی نے ان کا نام رکھا حرب۔ حرب کے معنی جنگ کے آتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے امن کے مقابلے میں جنگ اچھی حالت نہیں ہے، جان مال سب خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ جنگ ہوتی ہے تو جان مال سب خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو حضور نے پوچھا کیا نام رکھے تو بتایا حرب۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، اس بچے کا نام حسن رہے گا۔ کیا نام رہے گا؟ حسن۔ دوسرے بچے کی پیدائش ہوئی، پھر حضرت علی نے نام رکھا حرب۔ حضور تشریف لائے، پوچھا کیا نام رکھا؟ فرمایا حرب۔ فرمایا کہ نہیں، اس بچے کا نام حسین ہوگا۔ اور حضور نے بعض لوگوں کے نام بھی تبدیل فرمائے، جیسے امہات المومنین میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام برہ تھا۔ برہ کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ بھلائی اور خیر کرنے والی، حالانکہ مفہوم کے اعتبار سے اچھا ہے لیکن بظاہر اس میں دکھاوا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، تمہارا نام زینب رہے گا۔ تو اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کا نام بدل کے رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیار سے حمیرہ کہا کرتے تھے۔ حمیرہ، حمیرہ کے معنی سرخ چہرے والی۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خوش ہوتی تھی تو چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، تو حضور نے نام حضور رکھتے تھے حمیرہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، خدیجہ نام تھا لیکن حضور نے ان کا نام طاہرہ رکھا تھا۔ موسیٰ اور عیسیٰ نام کے کیا معنی ہے؟ اچھا معنی ہے، نبی کا نام ہے، رکھنا چاہیے۔ حجامہ کن تاریخوں میں کرنا سنت ہے؟ چاند کی 17 ہے، 19 ہے، 21 ہے۔ ان تاریخوں میں جب چاند کم ہونے لگے، ڈھلنے لگے، اور حجامہ جسم کے کس حصے میں کروانا سنت ہے یہ پوچھا ہے۔ یہ حجامہ جو ہے علاج ہے، سنت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی بیمار ہے اور حجامے کے ذریعے علاج کروانا چاہتا ہے تو کروا سکتا ہے، سنت ادا ہو جائے گی۔ میں نے پیچھے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں
آدھے سر میں درد رہا کرتا تھا تو آپ نے ادھر پیچھے گردن کے اوپر سر کے نچلے حصے میں حجامہ کروایا تھا۔ داڑھی کاٹنا، صاف کرنا داڑھی کے بال کیسا ہے؟ گناہ ہے۔ داڑھی رکھنا واجب ہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، مردانہ شان ہے، اور داڑھی نہ رکھنا عورت پنا ہے۔ اللہ نے مردوں کو داڑھی دی ہے، عورتوں کو نہیں دی۔ تو مرد کی شان، مرد کی خوبصورتی داڑھی میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اور صحابہ کرام کا عمل ہے، علماء نے داڑھی رکھنے کو واجب قرار دیا ہے۔ میرا چھوٹا بیٹا بڑے بیٹے کے انتقال کے بعد بالکل خاموش ہو گیا ہے، شاید وہ ڈپریشن میں چلا گیا ہے، شادی کے لیے اس کا رشتہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے۔ ہم باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ اس کا علاج بتائیے۔ اگر بھائی کے انتقال پر بچہ غمزدہ ہے تو اس کا غم بانٹیے، اس کا غم بانٹیے۔ اور غم کیسے بٹے گا؟ آپ بچے کے مزاج کو، اپنے ماحول کو دیکھ کر کے کیجیے۔ بچے کو تنہا نہ رہنے دے، جتنا زیادہ تنہا رہے گا اتنا زیادہ اسے احساس کمتری یا احساس محرومی یہ رہے گا اور وہ ڈپریشن میں رہے گا۔ اسے مصروف رکھیے، اسے مصروف رکھیے اور اس کا غم بانٹنے کی کوشش کیجیے۔ بٹ کوئن سے پیسہ کمانا اور استعمال کرنا کیسا ہے؟ نہیں کرنا چاہیے۔ نئے سال کے آمد پر کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے۔ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ چاند دکھے تو نیا مہینہ شروع ہوتا ہے، اور اسلام میں 12 مہینے ہیں، وہ 12 مہینے ختم ہوئے پھر جو چاند دکھے تو نیا سال شروع ہوگا۔ اسلام کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے کہ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ہلال رشد و خیر۔ یہ دعا بتائی ہے کہ اللہ اس چاند کو آپ نے ہم پر طلوع فرمایا ہے، اسے امن اور ایمان کے ساتھ، سلامتی اور عافیت کے ساتھ، اسلام کے ساتھ ہم پر طلوع فرمائیے۔ سارا نام کے کیا معنی ہے اور یہ نام کس کا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی پہلی بیوی کا نام سارا تھا، سارا رضی اللہ عنہا۔ سارا کے معنی آتے ہیں خوش کرنے والی، سارا کے معنی خوش کرنے والی، سارا کے معنی شریف، سارا کے معنی سردار، سارا کے معنی عزت دار۔ اچھا نام ہے، رکھنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو ویسی ہی نماز پڑھو۔ سوال یہ ہے تو کیا عورتیں اور مرد وہی نماز پڑھیں گے جیسا کہ حضور نے حکم دیا ہے؟ مرد اور عورت دونوں میں تخلیقی اعتبار سے فرق ہے۔ عورتوں کے لیے پردہ ہے، مردوں کے لیے پردہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے تعلق سے جو احکامات دیے ہیں وہ کچھ معاملات میں مرد عورت دونوں کے لیے یکساں ہے۔ جیسے نماز مرد پر فرض ہے تو عورت پر بھی فرض ہے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وتر، جتنی رکعتیں ہیں جتنی مرد کے لیے ہے اتنی عورتوں کے لیے، اس میں فرق نہیں۔ لیکن نماز ادا کرنے کا طریقہ مرد عورت کا مختلف ہے۔ مردوں کے لیے نماز کا طریقہ الگ ہے، ہاتھ کہاں باندھیں گے، مردوں کے لیے حکم ہے ناف کے نیچے باندھیں، عورتیں سینے پر ہاتھ باندھیں گی۔ مرد ایک دم سیدھا ہو کر کے نماز پڑھے گا، عورتیں قدرے جھک کر کے نماز پڑھیں گی، رکوع اور سجدے میں اپنے آپ کو سمیٹیں گی، مردوں کی طرح
سجدہ نہیں کریں گے ایسے اٹھا ہوا، بلکہ وہ اپنے آپ کو زمین سے لگا کر کے سمیٹ کر کے سجدہ کریں گے۔ اگر جماعت کی نماز میں رکعت چھوٹ جائے تو کیا اٹھ کر پڑھنا چاہیے؟ بعض لوگ پہلا سلام پھیر دیتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، ایسا نہیں۔ امام صاحب کے ساتھ ہم نے جماعت میں شرکت کی تو امام کے ساتھ جتنی رکعتیں ہمیں ملی ہے اتنی رکعتیں ہم پڑھ لیں گے۔ اگر 4 رکعت والی نماز تھی، چاروں مل گئی تو ہم چاروں پڑھ کے امام کے ساتھ سلام پھیر دیں گے۔ اور اگر رکعت چھوٹ گئی ہے تو امام کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے، جتنی رکعتیں ہم کو ملیں گی امام کے تابع رہ کر کے پڑھیں گے۔ لیکن جب امام سلام پھیرے گا تو امام صاحب کی نماز مکمل ہو گئی ہے، اس لیے وہ سلام پھیر رہے ہیں۔ ہماری رکعت چھوٹی ہے، ہم سلام نہیں پھیریں گے، اس لیے کہ سلام تو نماز سے باہر نکلنے کے لیے ایک عمل ہے۔ اب ہماری نماز مکمل نہیں ہوئی ہے تو ہمیں نماز سے باہر نہیں ہونا ہے، ہم نماز میں ہی رہیں گے، اس لیے سلام نہیں پھیریں گے۔ امام سلام پھیر دے گا، ہم اٹھ کر کے اپنی نماز جو رکعتیں باقی رہ گئی ہیں اس کو ادا کریں گے۔ اور پیچھے میں نے بتایا تھا کہ امام صاحب کے ساتھ جو رکعتیں ملیں گی گنتی میں وہ وہی رکعت رہے گی۔ جیسے ہم مسجد میں آئے، ہماری ایک رکعت چھوٹ گئی، اب امام کے ساتھ ہم شریک ہوئے تو امام صاحب کی یہ رکعت کون سی ہے؟ دوسری ہے، تو ہماری بھی دوسری رکعت ہے، پھر تیسری رکعت، پھر چوتھی رکعت۔ ہماری کون سی رکعت باقی رہ گئی ہے؟ پہلی۔ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد ہم سلام نہیں پھیریں گے، کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم پہلی رکعت کیسے شروع کرتے ہیں؟ پہلے ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد کوئی سورت ملا کر کے پڑھیں گے، پھر رکوع سجدہ کریں گے۔ ہماری 4 رکعت مکمل ہو گئی، قاعدہ کریں گے اور اس کے بعد سلام پھیریں گے۔ زید کام کرتا تھا، اچھا تھا، اب زید کا کام چھوٹ گیا ہے تو اب زید خرچ کم کرتا ہے اور پیسہ بچا بچا کر چلتا ہے، تو کیا زید کنجوس اور بخیل ہے؟ نہیں۔ آدمی کو فضول خرچی سے بچنا چاہیے، اور جب حالات ایسے ہیں کہ ہمارا آمدنی کا ذریعہ ختم ہو گیا ہے، نوکری چھوٹ گئی ہے، تو ظاہر بات ہے آمدنی نہیں ہے تو ہمارے پاس جو پیسے ہیں ان پیسوں کو اس طرح خرچ کرنا چاہیے کہ ہماری ضرورت پوری ہو جائے، فضول خرچی نہ ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس کو بخل نہیں کہیں گے، یہ بخیلی نہیں ہے، یہ حسن تدبیر ہے کہ ہمیں کسی سے بھیک نہ مانگنا پڑے، کسی سے قرض نہ لینا پڑے، جو اپنے پاس ہے اس میں اپنی ضرورت پوری کریں۔ کیا روٹی کو 4 ٹکڑے کر کے کھانا سنت ہے؟ نہیں، 4 ٹکڑے کر کے کھانا سنت نہیں۔ ہمارے استاذ طلبہ سے نہ کوئی چیز کھانے کی قبول کرتے ہیں نہ ہدیہ۔ ان کا کہنا ہے کہ جو بھی کھلانا، ہدیہ دینا، وہ سب فارغ ہونے کے بعد دینا۔ کیا زمانے طالب علمی میں استاذ کو کوئی کھانے کی چیز یا کچھ پیسہ دینا رشوت شمار ہوتا ہے؟ نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیا کرتے تھے، اور آپ نے خود فرمایا تہادو تحابو، ہدیہ لیتے دیتے رہا کرو، آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ صحابہ کرام میں ایسے لوگ بھی تھے جو دیہات میں رہتے تھے، جب جمعہ کی نماز کے لیے مدینہ آتے تھے تو اپنے کھیت میں سے نینوا لے کے آ جاتے تھے، لوکی لے کے آ جاتے تھے، بھنڈی لے کے آ جاتے تھے، یعنی کھیرا لے کے آ جاتے تھے اور لا کر حضور کو پیش کرتے تھے، حضور قبول فرماتے تھے۔ بلکہ روایتوں میں ایسا آتا ہے کہ جب وہ آتے تھے تو حضور قبول تو فرماتے تھے، حضور کو ان کا انتظار رہتا تھا، اور جب وہ آتے تھے تو حضور فرماتے تھے یہ ہمارے دیہاتی دوست ہیں اور ہم ان کے شہری دوست ہیں، تو استاذ کو کچھ کھانے پینے کی چیز پیش کرنا یا
ہدیتاً کچھ دینا رشوت نہیں ہے۔ اس لیے استاذ محترم کا یہ کہنا کہ یہ رشوت ہے، یہ بات برابر نہیں۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہوا، شوہر نے 3 طلاق دے دی، لیکن شوہر اب بچوں کا منہ دیکھ کر آپس میں صلح کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں؟ 3 طلاق دینے کے بعد بیوی پر طلاق مغلظہ واقع ہو جاتی۔ اب یہ بیوی اپنے سابق شوہر کے لیے بغیر حلالہ شرعی کے حلال نہیں ہے، دونوں کا آپس میں حلالے کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور حلالے کا عمل یہ ہے، طریقہ کار یہ ہے کہ اب شوہر نے طلاق دے دی ہے تو یہ اپنی عدت گزارے گی۔ جب اس کی عدت پوری ہو جائے تو وہ کسی شخص سے نکاح کرے، دونوں میں میاں بیوی کا تعلق قائم ہو، پھر وہ شوہر انتقال کر جائے یا وہ شوہر طلاق دے دے، اس کے بعد پھر یہ عدت گزارے گی، اور جب اس کی عدت گزر جائے گی اور پھر یہ پہلے شوہر سے اور پہلا شوہر اس سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتے۔ یہ حلالہ شرعی ہے، لیکن عام طور پر ہمارے یہاں ارینج حلالہ ہوتا ہے، مینیج کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی تو نکاح کر لے۔ بعض لوگ بولتے ہیں کہ ہم بستری مت کرنا، صبح طلاق دے دینا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم بستری کر لینا لیکن طلاق دے دینا۔ یہ عمل مناسب نہیں، اور اسی وجہ سے حلالے کا یہ طریقہ جو لوگوں نے اپنے طور پر اختیار کیا ہے، اسلام کے ایک حکم کو بدنام کرتا ہے، اور اس طرح حلالہ کرنے والوں پر لعنت ہے۔ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، کہ حلالہ کرنے والا اور کروانے والا دونوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور لعنت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ آئزل کے معنی کیا ہے؟ عین الف حمزہ زا اور لام۔ آئزل کے معنی آتے ہیں عزت کے، عزت دار کے، معزز کے، محترم کے، نام رکھ سکتے۔ میرا بھائی کویت میں کام کرتا ہے، اس کی تنخواہ سے میرے والد نے 2 پلاٹ خریدے۔ جب حصہ بٹوارا ہوگا تو کیا وہ پلاٹ بھی والد صاحب کے اس پلاٹ میں بھی ہم سب بھائی بہنوں کا حصہ رہے گا کیا؟ کیونکہ وہ پلاٹ بھائی کی کمائی کا ہے، مگر خریدا ہے والد صاحب نے، پلاٹ بھی بھائی کے نام پر ہے۔ اگر بھائی نے اپنی تنخواہ جو اسے کویت میں کام کر کے ملی ہے باپ کو بھیجا اور باپ کو مالک بنا دیا، تو اس پیسے سے باپ جو پلاٹ خریدے گا وہ باپ کی ملکیت ہوگا۔ اور اگر بیٹے نے کما کر کے باپ کو بھیجا لیکن باپ کو مالک نہیں بنایا بلکہ باپ کو وکیل بنایا کہ میں پیسہ بھیجوں گا، پیسہ سنبھال کے رکھنا، بچا کے رکھنا، اور اس پیسے سے اس نے کہا کہ میرے لیے زمین خرید لو، اور باپ نے 2 پلاٹ خرید لیے، تو یہ بیٹے کی ملکیت رہے گی۔ اس میں بظاہر سوال میں جو ہے کہ پلاٹ بھی بھائی کے نام پر ہے، اگر باپ نے اپنے نام پر نہیں لیا ہے، نہیں رکھا ہے، بلکہ بیٹے کے نام پر رکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ اس کو اپنی ملکیت نہیں سمجھتا۔ اس لیے باپ کے انتقال کے بعد باپ کی ملکیت بٹے گی، بھائی کا کمایا ہوا وہ باپ کا مال نہیں ہے، وہ ترکے میں شامل نہیں ہوگا۔ بچپن سے ہم لوگ رجبی روزہ یعنی 26 اور 27 روزہ رجب کے مہینے میں رکھتے آئے ہیں، 26-27 رجب کا روزہ رکھتے آئے۔ سال گزشتہ ہمارا بھتیجا جو حافظ قرآن بھی ہے، اس نے کہا کہ مخصوص تاریخ میں روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔ رجب کا مہینہ فضیلت والا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، اور رمضان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے۔
حالانکہ فرض روزہ رمضان کا ہے، لیکن آپ رجب کے روزے اور شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے، اور یہ اسلام کے 12 مہینوں میں سے یہ وہ مہینہ ہے جو اشہر حرم کہلاتے ہیں۔ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے، رجب کا مہینہ، پھر اس کے بعد ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، 3 مہینے مسلسل، اور پھر رجب کا مہینہ، بین جمادہ و شعبان، جمادی الاولیٰ اور شعبان کے درمیان رجب کا مہینہ اشہر حرم یعنی حرمت والا مہینہ کہلاتا ہے۔ آپ جیسے 26 اور 27 کو روزہ رکھتے ہیں، تو ایسا تعین کر کے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن آپ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، پورا مہینہ روزہ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، 26 اور 27 کے علاوہ اور بھی روزہ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، فضیلت کا روزہ۔ میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، تقریباً 50 دن ہوئے، سب لوگ مجھے دوسرے نکاح کا مشورہ دے رہے ہیں، میری عمر 52 سال ہے، مجھے یہ کہنا ہے کہ جس طرح لوگ مجھے نکاح کی ترغیب دے رہے ہیں، اسی طرح جو عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں اسے کیوں نکاح کرنے کو نہیں کہتے؟ سالوں گزر جاتے ہیں، کوئی اس کو نہیں کہتا کہ تو نکاح کر لے۔ یہ سرپرستوں کی ذمہ داری ہے۔ بیوی کا انتقال ہو جائے، شوہر کو نکاح کر لینا چاہیے۔ اب مرد اپنا نکاح خود کر سکتا ہے، لیکن ہمارے سماج میں ایسا ہے کہ اگر عورتیں از خود نکاح کے لیے بولیں تو لوگ اس کو بے حیائی سمجھتے، بے شرمی سمجھتے۔ ایسا نہیں ہے، یہ ایک جسمانی ضرورت ہے، اور خاندان کے سرپرستوں کو، ماں باپ کو، اگر اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں کوئی ایسی عورت ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اس کو بھی اگر کوئی اچھا جوڑا ملے، رشتہ ملے تو کر دینا چاہیے، اس کو روکنا نہیں چاہیے، اور ایک دم خاموش نہیں بیٹھ جانا چاہیے، رشتہ دیکھتے رہنا چاہیے۔ اگر وہ عورت خود نہ کرنا چاہے تو الگ بات ہے۔ بعض عورتیں ہوتی ہیں اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے دوسرا نکاح نہیں کرتی، اپنی خواہشات دبا کر کے پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزار لیتی ہیں بچوں کے لیے، ان کے لیے بڑی فضیلت ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے بچوں کا خرچہ ہے، بچوں کی ضروریات ہے، کون پوری کرے گا؟ یہ عورت کمانے تو نہیں جائے گی۔ اب اگر کوئی کمانے والا نہیں ہے تو ایسی عورتوں کو ترغیب دینا چاہیے۔ میری دادی کی 15-20 دن سے روح نہیں نکل رہی تھی، وہ سکرات کے عالم میں تھی۔ ہم نے حافظ مفتی کو بلوایا پڑھنے کے لیے، اس کے بعد بھی روح نہیں نکلی۔ پھر ہم نے عامل کو بلوایا، عامل نے بتایا کہ بکرا ذبح کر کے اس کا خون سر پر اور ہاتھ پیر میں لگاؤ، روح نکل جائے گی۔ ہم نے ایسا کیا، 20-25 دن کے بعد روح نکل گئی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وقت پورا نہیں ہوتا تو کوئی نہیں مرتا۔ اللہ نے جتنا وقت دیا ہے، جتنی سانس اللہ نے متعین کی ہے، اتنی سانس جب تک پوری نہیں ہوگی، وہ وقت جب تک نہیں آئے گا جو اللہ کا دیا ہوا ہے، کوئی مرتا نہیں۔ سکرات اور نزع کی کیفیت بسا اوقات ہفتوں مہینوں چلتی، اس لیے عامل نے بتایا پوری شریعت میں ایسا کہیں ملتا نہیں ہے کہ بکرا ذبح کریں اور اس کا خون سر پر یا ہاتھ پیر پر لگائیں تو روح نکل جائے گی، ایسا کہیں ثبوت ملتا نہیں۔ میری ایک 5 سال کی بچی ہے، میں عمرے پر جانا چاہتا ہوں، بچی کو بھی لے کر جا سکتا ہوں؟ نہیں جا سکتے۔ لکھا ہے کہ میرے بڑے بھیا لوگ بولتے ہیں کہ بچوں کو نہیں لے کر جانا چاہیے، جبکہ میں اپنے ذاتی خرچ سے لے جانا چاہتا ہوں، تو لے جا سکتا ہوں یا نہیں؟ لے جا سکتے ہیں۔ حج عمرے پر بچوں کو لے جانا منع نہیں، لے جانا چاہیے، لیکن بہت چھوٹے بچوں کو لے جانے میں بسا اوقات دقت آتی ہے۔ 5 سال کی بچی ایسی ہے کہ آپ لے جا سکتے، کوئی بات نہیں ہے، سفر میں بھی کوئی ایسی دقت نہیں آئے گی۔ اس لیے
یہ کہنا کہ بچوں کو نہیں لے جا سکتے یہ بات برابر نہیں، آپ لے جا سکتے ہیں۔ دوران خطبہ کوئی ایسی دعا بتائیے جس کے پڑھنے سے دنیا اور آخرت دونوں میں ہی نفع ہو۔ دوران خطبہ قرآن پڑھنا، دوران خطبہ درود شریف پڑھنا، دوران خطبہ کوئی دعا مانگنا، دوران خطبہ بات کرنا، دوران خطبہ کچھ کام کرنا منع ہے۔ دوران خطبے سے اگر یہ مراد ہے دو خطبوں کے بیچ جب امام بیٹھتا ہے تو اس درمیان دعا مانگنی چاہیے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ دعا آپ مانگیے، ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، بغیر ہاتھ اٹھائیے آپ دعا مانگیے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اور آپ از خود ایسی دعا مانگیے جو آپ کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہو، جیسے قرآن کریم میں ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا اور آخرت دونوں اس میں آگے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی دعا آپ اپنی ضرورت اور حاجت کے مطابق مانگنا چاہیں تو مانگ سکتے ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد زمین جائیداد کے بٹوارے کا ذمہ دار کون؟ گھر میں جو بڑے ہوں گے، خاندان میں جو بڑے ہوں گے وہ۔ لیکن والدین کا انتقال ہو گیا یا والد کا انتقال ہو گیا، آپ چھوٹے بھی ہیں تو آپ اپنا حصہ مانگ سکتے ہیں۔ بڑے اگر دینے کے لیے تیار نہ ہو تو پنچ حضرات سے گزارش کرنی چاہیے۔ مرحومین کو ایصال ثواب پہنچانے کا آسان طریقہ، ایصال ثواب کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہے، ایصال ثواب کے لیے صرف آپ کی نیت کافی ہے کہ اللہ میں نے یہ مسجد بنوائی، مسافر خانہ بنوایا، میں نے کنواں کھدوایا، میں نے مدرسہ بنایا، میں نے دینی کتاب چھپوائی۔ صرف آپ یہ نیت کر لیں کہ اللہ اس کا ثواب فلاں فلاں کو دیجیے۔ ایصال کے معنی پہنچانا، ایصال ثواب کا مطلب یہ ہے ثواب پہنچانا۔ اب ثواب دیتا کون ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ ہم نے کوئی نیک کام کیا تو نیک کام کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس نیکی کو ہم سے قبول فرما لے، اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اپنے فضل سے اسے پورا فرما دے، کوئی خرابی ہو تو اسے دور فرما دے، اور اس کا اجر و ثواب آپ میرے والدین کو یا انبیاء کرام کو، صحابہ کرام کو، اولیاء کرام کو، امت کے گنہگاروں کو اللہ عطا فرما دے۔ یہ طریقہ ہے، نیت کر لیے ایصال ثواب ہو گیا۔ میں ایک سیٹ کے یہاں مزدوری کرتا تھا، جب مجھے کام چھوڑنا تھا تو میں نے کہا 2 دن کی بدلی، پھر تیسرے دن فون کر کے میں نے کہہ دیا کہ اب میں کام پر نہیں آؤں گا، آپ کسی کو لگا لو۔ میں نے اس طرح کام چھوڑا تو کیا یہ دھوکہ دینا ہوا؟ دھوکہ دینا نہیں ہوا۔ آپ نے 2 دن کے لیے بدلی بولی، اس نے کام پہ لگا لیا دوسرے آدمی کو۔ آپ پہلے دن بھی بول سکتے تھے کہ اب میں کل سے نہیں آؤں گا، کوئی زور زبردستی نہیں، یہ تو مرضی کا سودا ہے نا۔ سیٹ کام دے اپنی مرضی سے، آپ راضی ہو تو کام کرو، دونوں میں سے کوئی ایک راضی نہ ہو تو کام کیسے ہوگا؟ سیٹ آپ کو کام نہیں دے گا تو کام مزدوری ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ آپ کام کرنا چاہتے ہو، کام نہیں ملے گا تو کیسے کام ہوگا؟ یہ تو باہمی رضامندی سے ہوتا ہے۔ آپ کام نہیں کرنا چاہتے، چھوڑنا چاہتے ہیں، آپ کہہ دو، کہہ کر کے آپ کام مت کرو۔ کسی عمل کو سنت سمجھ کر کیا گیا، بعد میں معلوم ہوا کہ سنت نہیں تھا، تو جب تک وہ عمل سنت سمجھ کر کیا گیا کیا اس کا ثواب ملے گا؟ اگر نیکی والا کام ہے تو ثواب ملے گا، چاہے سنت نہ ہو۔ میں نے نماز میں رکوع کیے بغیر سجدہ کر لیا، سجدے میں جانے کے بعد یاد آیا کہ رکوع تو کیا ہی نہیں، پھر میں سجدے سے واپس کھڑا ہوا، رکوع کیا، اس کے بعد سجدہ کیا، تو کیا مجھے سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ کرنا ہوگا۔ ایک تو ترتیب بھی بدل گئی، اور دوسرا یہ ہوا کہ آپ نے سجدہ 2 کرنے تھے، 1 رکعت میں 2 سے زائد سجدے کر لیا آپ نے، تو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔
اور اگر سجدہ سہو وہ نہیں کریں گے تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، یعنی دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا۔ زید کے 4 بھائی ہیں، والد کا انتقال ہو چکا ہے، زید کے اوپر قرضہ تھا، بھائی لوگوں نے جگہ بیچ کر زید کو حصہ نہ دیتے ہوئے قرض دار کو اس کا قرضہ واپس کر دیا، تو زید کو حصہ دینا چاہیے تھا یا قرض داروں کو قرضہ دینا ضروری ہے؟ زید کو اس کا حصہ دینا چاہیے تھا، یہ اس کا حق ہے، ظاہر بات ہے یہ اس کا حق ہے، اس کے اوپر قرضہ ہے تو وہ مقروض ہے، وہ خود ادا کرے گا۔ آپ نے بھائی کو ان کا حق نہیں دیا اور آپ نے قرض دار کو بلا کر کے قرضہ دے دیا۔ اب ظاہر بات ہے آپ نے قرضہ اگر اپنے پیسے سے دیا ہے تو آپ دے سکتے، بھائی کا قرضہ اگر بھائی ادا کرنا چاہے اپنے مال سے تو ادا کر سکتا ہے، لیکن اگر بھائی کا قرضہ اور بھائی کا حق تھا، حصہ تھا، اس کو نہ دیتے ہوئے قرض داروں کو آپ نے دیا ہے تو آپ کے لیے ایسا کرنا درست نہیں۔ آپ بھائی کو اس کا حصہ دے دو اور اس کو بولو کہ قرض ادا کرے، لیکن بھائی کو اس کا حصہ اس کے ہاتھ میں نہ دیتے ہوئے آپ نے قرض داروں کو دے دیا، تو اگر بھائی اس پہ راضی نہیں ہے تو دوسرے بھائیوں کے لیے ایسا کرنا درست نہیں۔ ہم 3 بھائی ہیں، والد کا انتقال ہو چکا ہے، کچھ جگہ ہے جو کرائے پر ہے، اس کرائے پر کس کا حق ہے؟ والد کے انتقال کے بعد والد کے ترکے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب ان کے وارثین کی ملکیت ہوتا ہے۔ تب اگر کوئی والد کے زمانے میں کوئی جگہ کرائے پر والد صاحب نے دے رکھی تھی، اب والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو والد صاحب کے انتقال کے بعد اب وہ جگہ تمام وارثین کی مشترکہ ملکیت ہے۔ اب اگر جو کرایہ آئے گا تو اس میں سب کا حصہ ہوگا ان کے حصے کے حق کے بقدر، وہ معلوم کرنا پڑے گا کہ شرعی اعتبار سے کس کا کتنا حصہ ہے، وہ اتنی کرائے کی رقم اسی طرح تقسیم کی جائے گی اور جس کا جتنا حصہ ہوگا وہ اسے دے دیا جائے گا۔ اور اب مالک بدل گئے، پہلے مالک کون تھا؟ باپ، اس کا انتقال ہو گیا، اب مالک کون ہے؟ مرحوم کے ورثاء، بیٹے بیٹی اور دیگر وارثین۔ اب اگر یہ کرائے پر رکھنا چاہیں تو کرایہ داری چلتی رہے گی، اور اگر یہ کرائے پر نہ رکھنا چاہیں اور وہ کرایہ دار سے کہے کہ خالی کرو تو اس باہمی مشورے سے کچھ مہلت دے دی جائے، فقہی اعتبار سے اسے 1 مہینے کی مہلت دی جائے کہ بھئی یہ آپ 1 مہینے کے بعد خالی کر دیں، تو کرایہ دار کو خالی کرنا ضروری ہے، زبردستی کرایہ دار بن کر کے نہیں رہ سکتا۔ زکوٰۃ کا پیسہ کسی کے پاس رکھا گیا کہ یہ پیسہ غریب محتاج پر کو بر وقت مدد کی جا سکے، لیکن وہ شخص اپنے ذاتی مفاد کے لیے وہی پیسہ انویسٹمنٹ کیا، تو کیا اس کا ایسا کرنا درست ہے؟ نہیں۔ دینے والوں کی مرضی کے خلاف آپ اس میں تصرف نہیں کر سکتے۔ دینے والوں نے زکوٰۃ کی رقم آپ کو دی ہے، آپ امین ہو، آپ وکیل ہو، آپ امین ہو، آپ وکیل ہو، تو آپ کو جو ہے وہ پیسہ دینے والوں کی جو منشا ہے اسی کے مطابق خرچ کرنا ہے۔ اب آپ کے پاس ہے، آپ نے اگر اس کو کہیں انویسٹ کیا ہے، اب پھر جو ہے یہ تو جائز نہیں تھا، اب اگر اس سے کچھ آپ نے کمایا ہے تو وہ کمائی بھی آپ کی نہیں رہے گی، اس لیے کہ پیسہ آپ کا نہیں ہے، پیسہ اس کا نہیں ہے، یہ تو امین ہے، اس کے پاس وہ امانت ہے، یہ وکیل ہے، مالک دینے والے کی مرضی کے خلاف اس میں تصرف نہیں کر سکتا، اور اگر یہ رقم ڈوب گئی تو یہ وکیل جس کے ہاتھ میں دیا گیا تھا پورا پیسہ بھر کر کے دے گا، شرعاً اس کی ذمہ داری ہے۔
زید نے ایک مکان سودی پیسے سے خریدا، بعد میں اپنی کمائی سے اتنا پیسہ الگ کر دیا، کیا اس کا یہ مکان حلال کمائی کا سمجھا جائے گا یا پھر سودی پیسے کا سمجھا جائے گا؟ آج ہمارے یہاں جو کرنسی چلتی ہے یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، سرکار نے اس کو کرنسی بنایا ہے تو چلتی ہے، جس دن سرکار نے اس کو بند کر دیا اب یہ آپ کے لیے کرنسی نہیں رہی۔ اصل چیز سونا اور چاندی ہے، اور بین الاقوامی طور پر قانون ایسا ہے کہ سرکار کے پاس جتنا سونا ہوگا اسی کے بقدر وہ نوٹ یا کرنسی چھاپ سکتے۔ لوگ اس میں اگاؤ بھی چلتے ہیں دوسرے کچھ ممالک کے لوگ، جبکہ ضابطہ یہ ہے کہ تمہارے پاس 1 کلو سونا ہے تو 1 کلو سونا کتنے کا آتا ہے آپ اتنی ہی نوٹ چھاپ سکتے۔ اور زر مبادلہ ہوتا ہے کہ انڈین کرنسی اگر سعودی میں گئی تو سعودی وہ کرنسی انڈیا کو واپس کرے گا، اس کے بدلے میں وہ اپنی کرنسی لے گا، جیسے ریال لے لے گا یا وہ مانگے گا تو ڈالر لے لے گا، نہیں تو اس کے بدلے میں سونا لے گا، زر مبادلہ جس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو کرنسی چلتی ہے یہ سمن نہیں ہے، سمن سونا اور چاندی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کو بینک سے رقم ملی اور اس رقم میں سود کی رقم بھی ہے تو آپ کوئی بھی نوٹ آپ دے سکتے ہیں۔ جیسے 1000 روپیہ ملا، 1000 روپے میں 50 روپیہ جو ہے سود کا ہے، تو آپ یہ کو کسی بھی نوٹ میں سے 50 روپیہ آپ الگ کر سکتے۔ اب اگر آپ نے سودی پیسہ تھا اس سے مکان خرید لیا، خرید لینے کے بعد جب آپ کے پاس حلال پیسہ آیا آپ نے اس کو الگ کر کے بلا نیت ثواب غریبوں کو مستحقین کو دے دیا تو دے سکتے ہیں، یہ مکان حلال رہے گا۔ مسجد کی ملکیت کا مکان، کارخانہ، شاپنگ کا ذمہ داران کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ ذمہ داران کو نہیں استعمال کرنا چاہیے، لیکن اگر ذمہ داران کرائے پر لیے ہیں اور اس کا کرایہ ادا کر رہے ہیں تو جیسے اور کرایہ دار لے کر کے کرایہ ادا کرتے ہیں تو ان کے لیے استعمال کرنا جائز ہے، تو ذمہ داران کے لیے بھی استعمال کرنا جائز رہے گا۔ جبکہ وقف کے قانون میں لکھا ہے کہ آپ یا تو ذمہ دار بن کر کے رہیں یا کرایہ دار بن کر کے رہیں، یہ شرعی حکم نہیں، یہ تو انسانوں کا بنایا ہوا اپنا قانون ہے۔ میں میرے سالے کی بیوہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اس کے بچوں سمیت، اور میں خود اس سے نکاح کے لیے پوچھا تو اس نے رضامندی ظاہر کی نکاح کے لیے، ہاں کہا، پر میری بیوی نے اس کو فون کر کے منع کر دیا اور سب رشتہ دار میرے خلاف ہو گئے، تو کیا میری بیوی کا اور لڑکی کے گھر والوں کا ایسا کرنا جائز ہے؟ جبکہ لڑکی نکاح کے لیے راضی ہے، نکاح کروا دینا چاہیے تھا۔ یہ جو طریقہ ہے ہمارے یہاں کہ دوسرا نکاح کرنا برا سمجھا جاتا ہے، معیوب سمجھا جاتا ہے، یہ اچھی بات نہیں۔ آج ہمارے سماج میں برائیاں اس کی وجہ سے بھی ہو رہی ہیں کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، عورت بیوہ ہو گئی، اب ظاہر بات ہے کمانے والا نہیں رہا تو اس کا اور اس کے بچوں کا گزارا کیسے ہوگا؟ جن کو اللہ نے حیثیت دی ہے، جو امیر ہیں، جو 2 بیوی 3 بیوی کا خرچ اور نفقہ برداشت کر سکتے ہیں، ان کو رہائش دے سکتے ہیں، ان کا نفقہ، ان کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو دوسرا تیسرا نکاح کرنا چاہیے۔ یہ مت بولنا کہ مفتی صاحب تم پہلے کرو۔ جب کبھی بیان وغیرہ ہوتا ہے اور یہ بات مسئلہ بتایا جائے تو لوگ بولتے پہلے تم کرو۔ اب ہر آدمی کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، اور ہمارے یہاں
دوسرا نکاح کرنا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سکھ کی جان آدمی دکھ میں ڈال دیتا ہے، پھر جو جھگڑے چالو ہوتے ہیں تو ختم ہی نہیں ہوتے نا، اور پہلی بیوی کے جو بچے ہوتے ہیں وہ باغی ہو جاتے، جبکہ یہ اسلامی مزاج نہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد نکاح کیے۔ صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، حضرت ابو بکر کہو، حضرت عمر کہو، حضرت عثمان کہو، بعد میں حضرت علی، سب نے ایک سے زائد نکاح کیے، لیکن ہمارے یہاں نکاح کرنا بہت برا سمجھا جاتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، تابعین اعظام، اولیاء کرام کا یہ عمل رہا ہے۔ اگر ہم اس کو برا سمجھتے ہیں تو ہم کو اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیے، اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔